یعنی کہ موجودہ زمانے میں جب ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جدید دور چل رہا ہے، ماڈرن ٹائم چل رہا ہے، تو اس میں ماڈرن انوینشنز، نئی ایجادات کون سی ہو رہی ہیں؟ جدید دور میں ایجادات کی بدولت ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ جدید دور کی تمام ایجادات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن چند ایک ایجادات نے دنیا کو بالکل بدل دیا ہے۔ اس میں دیکھیں کمپیوٹر سب سے پہلے آیا ہی کمپیوٹر ہے۔ ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں کمپیوٹر استعمال نہ ہوتا ہو۔ کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج کل کمپیوٹر تعلیم، دفتروں میں حساب کتاب رکھنے، معلومات حاصل کرنے، بیماریوں کی تشخیص، عمارتوں کے نقشے بنانے اور موسم کی پیشن گوئی کے لیے، پیشن گوئی مطلب کہ پہلے سے وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ ہوا کیسی ہے اور بادل کیسے ہیں، تو پھر اس حساب سے بارش ہو سکتی ہے یا سارا دن سنی رہے گا، دھوپ رہے گی یا زیادہ گرمی ہوگی یا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بارش ہو سکتی ہے، ٹھنڈ ہو سکتی ہے۔ تو یہ پیشن گوئی کہ معلومات جو کیلکولیشنز انسان حاصل کرتا ہے تو اس کی بیس پر وہ سمجھتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں اندازے سے، کیلکولیشنز کی بنیاد پہ کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ایکوریٹ علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ ہم نے پیشن گوئی کی، ٹھیک ہے، پیشن گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جدید دور میں تیزی سے ترقی کرنے والی ایجاد ہے کہ اس کی وجہ سے، کمپیوٹر کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا۔ مشکل ٹاسک جو ہے نا، مشکل معاملات کام کرنے کے، وہ کمپیوٹر ہمارے لیے بہت آسان بنا دیتا ہے۔ پھر موبائل فون ہے دوسرے نمبر پہ۔ موبائل فون جدید دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جدید موبائل فون پیغام رسانی کے علاوہ مختلف امور سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں رابطہ تو کرتے ہیں، لیکن موبائل فون میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سے ہم ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، کہ صرف آواز نہیں سنتی، اب تو ہم ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ کہہ لیں کہ پوری ملاقات ہو جاتی ہے۔ پہلے فون کو کہا جاتا تھا کہ فون پہ بات ہو کے آدھی ملاقات ہو گئی، یا خط کو بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن موبائل فون جو آج کل ہیں جدید، بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوتی ہے، تو ہم اس میں تصویر بھی دیکھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہم ایک دوسرے کو کام کے بارے میں ہیلپ لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تعلیم کے بارے میں۔ کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آن لائن کلاسز ہوئیں، گھر میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز نے گائیڈ کیا، ان کو پڑھایا، ان کو کام بھیجا، ان سے کام لے کے چیک کیا، ٹھیک ہے۔ تو کتنا زیادہ موبائل فون اور کمپیوٹر یوز ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جدید موبائل فون پیغام رسانی کے علاوہ، کہ ایک دوسرے کو پیغام دینے کے علاوہ مختلف امور کام سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ موبائل فون تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آن لائن کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ بھی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی اسکول ہے، کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ کو تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا، کہ ٹیچرز ٹیلی ویژن پہ آپ کو لیکچرز دیتے ہیں، ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹس کو ہر کلاس کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ بچوں، آپ موبائل فون کو تعلیمی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اب اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنے آج کے جدید دور کے بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ اس میں بہت کچھ لکھ سکتے ہو۔ میں سمپل سا لکھ دیتی ہوں کہ آن لائن کلاس لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تعلیمی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں تعلیمی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہیں گے ہم، ایک دوسرے کے ساتھ
تعلیمی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہی میں لکھوں گی، مجھے آسان تو ورڈ یہی لگ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3 ہم لکھیں گے اس میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف تحقیقات، تعلیمی تحقیقات کے لیے، تعلیمی تحقیقات کے لیے، جس طرح کہ آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، جس طرح میرا یہ اگر آپ سن رہے ہیں تو دیکھیں نا، تو یہ آپ مدد لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں موبائل فون پہ، کہ آپ نے یوٹیوب آن کیا اور اس میں آپ نے ٹاپک کو سننا سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ پھر آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے انٹرنیٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے ای میل ایک خط ہے، لیکن یہ ہم کہیں گے کہ کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک سے دوسرے کو بھیجنے والا خط، ٹھیک ہے، سمپل کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ ای میل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے خط ہم لکھتے تھے پیپر پہ اور اس کو پھر ہم پوسٹ کرتے تھے، اور پھر وہ ڈاکیا لے کے ڈاک خانے سے جہاں کا ایڈریس لکھا ہوتا تھا وہاں پہ وہ پہنچا دیتا تھا۔ لیکن ای میل اسی طرح ایک خط ہے جو کوئی ایک دوسرے کو حال چال پوچھنے کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے، لیکن وہ کوئی دفتر کا بھی کام ہو سکتا ہے یا کسی آفس کا کام ہو سکتا ہے، اور انہوں نے رابطہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے انفارمیشن لینی ہے یا دینی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے، تو ایک خاص ایڈریس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای میل ایڈریس، تو وہ لکھا جاتا ہے اور پھر اس کو پوسٹ کر دیا جاتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ای میل ہے، اور وہ کمپیوٹر سے کمپیوٹر یا موبائل سے موبائل وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واٹس ایپ یہ ایک اپلیکیشن ہے، یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، تو وہ بھی کیسے کام کرتی ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ یوٹیوب وغیرہ، اب یوٹیوب بھی ایک بہت ویل نون، بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں، تو یوٹیوب چینل بھی یہ پہلے تو نہیں تھے، تو لیکن یہ کیسے کام کر سکے کہ انٹرنیٹ نے اس کو ایزی بنا دیا کہ ہم نیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کر پاتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے کسی موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے خریداری کر سکتے ہیں، دیکھیں نا، آن لائن شاپنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی کہ یعنی کہ اب لگتا ہے کہ دنیا بہت بڑی نہیں ہے، اب تو ہم کہیں بھی کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے۔